ہاں، جو چیز 74 کے اس فیصلے کے ساتھ سب سے پہلے، یہ دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، اور اب دکھ کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ سنیں گے، کہ اگر اس فیصلے کا احمدیوں کو غیر مسلم اسمبلی میں قرار دے کے آئین میں یہ ڈکلیئر کرنے کا کوئی نقصان اگر ہوا ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، تو بینیفیشری کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. نقصان اٹھانے والے بھی پہلے احمدی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کا امیج ہے جو پوری دنیا میں آج 50 سال ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹارنش ہو کے رہ گیا. مینڈ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہی نہیں ہوتا. یہ جو علماء کرام تھے گویا، جو اب منسٹر بن کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کون تھے؟ یہ ہیبیچول ہیں تکفیر کرنے والے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے ہیبیچول لوگ تھے، جنہوں نے محمد علی جناح کو نہیں چھوڑا، اپنے محسن کو نہیں چھوڑا. بالکل صحیح بات. اس کو کافر اعظم کہتے رہے، تو انہوں نے کسی اور کو کہاں چھوڑنا تھا؟ سوال تو آپ کو منیر کیانی، جو جسٹس منیر اور جسٹس کیانی پوچھتے اس جہان سے رخصت ہو گئے. دوسرے لوگ آپ سے پوچھتے رخصت ہو گئے کہ مسلمان کو ڈیفائن تو کر دو بھائی میرے. آپ مسلمان کو ڈیفائن، آپ غیر مسلم کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیٹ جسٹ ٹیلز اے لاٹ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. مسلمان. احمدی سے پوچھیں مسلمان کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ. رسول اللہ. غیر احمدی مولوی کو جا کے پوچھیں، وہ کنفیوزڈ ہے. وہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ مسلمان کون ہے. یہ ایک واضح فیصلہ کرنے کے لیے سمپل اور کلیئر کرائٹیریا جس کوئی شک نہیں پیچھے رہا. پاکستان میں دہریت کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسلام پیش کیا ہے ملا نے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مانا جائے. آپ نے محمد رسول اللہ کا جو امیج پیش کیا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کی گردن اڑا دو، اس کو مار دو، پاکستان کا نوجوان، مسلم نوجوان ایسے رسول اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا گویا بقول ملا کے اللہ کے کہنے پہ، تو پھر ایسا خدا بھی ماننے جانے کے لائق نہیں ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. میں آپ کو ہینڈ آن ہارٹ، دل پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کا گواہ صرف میں ہوں. جب یہ ہدایت مجھے جب بھی ملی ہے کہ ایم ٹی اے کا ہر پروگرام کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو. یہ جو حکومت ہے، کیا وہ مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟